تو دوستو نیو ورلڈ آرڈر کی اصطلاح جدید معنوں میں پہلی مرتبہ امریکہ نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ایجاد کی تھی، اور یہ منصوبہ پیش کیا گیا تھا کہ اسے دنیا میں قیام امن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ایک عالمی ادارہ بنایا گیا جسے لیگ آف نیشنز کہتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں جنگیں نہ روکی جا سکیں اور دوسری عالمی جنگ پھر شروع ہو گئی۔ دوستو، یہ سب طاقت کا کھیل ہے۔ ایک ملک یا اس کے ساتھ چند ممالک مل کر یہ تباہ کن منصوبہ بناتے ہیں اور اپنے مخالف ملک یا کئی ممالک پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو نئی چیزوں سے متعارف کرایا جانے لگا۔ برطانیہ، فرانس اور یورپی ممالک نے اپنے نو آبادیاتی سسٹم کو وقتی طور پر ختم کر دیا اور آہستہ آہستہ ان ممالک کو کہا گیا کہ جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ لیکن یہ سب دھوکہ اور جھوٹ تھا۔ ہماری یہ دنیا یورپی ممالک، جن میں برطانیہ اور فرانس سے شکنجے سے نکل کر آہستہ آہستہ امریکہ کی غلامی میں چلے گئے، اور بعد میں روس نے بھی اپنے سے کمزور اور چھوٹے ممالک پر ناجائز قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، 1940 سے دسمبر 1991 روس اور امریکہ سرد جنگ کا زمانہ تھا، جس میں ہماری یہ دنیا کئی بار جنگ اور تباہی کے دہانے پر پہنچی۔ یہ سرد جنگ روس کو افغانستان میں شکست پر اختتام پذیر ہوئی، لیکن روس نے یہ روایتی جنگ میں نہیں بلکہ معاشی میدان میں مار کھائی تھی۔ اس سرد جنگ کے خاتمے کے بعد جارج بش اور گورباچوف نے یہ اصطلاح استعمال کی۔ گورباچوف تو روس کے بطن سے 15 کے قریب نئی ریاستوں کے قیام کے بعد تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئے، لیکن امریکہ نے اب نیو ورلڈ آرڈر کا کھل کر اعلان کر دیا۔ اب ایک نئی دنیا جنم لے رہی ہے۔ اس نئی دنیا کو نام دیا گیا نیو ورلڈ آرڈر، اور ساتھ ہی نئی دنیا کو یہ باور کرا دیا گیا کہ اب سے نئی دنیا کی باغ دوڑ امریکہ آرڈر بہادر کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کے بعد عراق، ایران، کویت، لیبیا اور دیگر اسلامی ممالک میں ہونے والے واقعات دراصل اسی نیو ورلڈ آرڈر کا شاہسانہ تھے، جس میں امریکہ دنیا کو اپنی پسند کی شکل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستو، امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور تو بن گیا، لیکن روس کو بظاہر شکست دینے کے بعد امریکہ نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ روس نے یہ وقتی شکست فوجی نہیں بلکہ معاشی میدان میں کھائی تھی۔ اسلحے کے انبار ہونے کے باوجود جب اس کی معیشت اس کا ساتھ نہ دے سکی تو روس نے اپنی عالمی حیثیت کھو دی۔ دوستو، موجودہ جدید دور میں جہاں ذرائع ابلاغ کی وجہ سے فاصلے سمٹ کر رہ گئے ہیں، سفری سہولتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یوں اس دور میں جب تمام ممالک کی معیشت آپس میں جڑ گئی ہے تو صرف فوجی طاقت اور اسلحے کے ڈھیر کسی ملک کو قائم رکھنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ مضبوط معیشت کے بغیر یہ سب بیکار ہیں۔ امریکہ جنگ اور اسلحہ سازی کے میدان میں چاہے نمبر 1 پوزیشن پر کیوں نہ ہو، لیکن اس کی معاشی صورتحال اس کی فوجی طاقت کا ساتھ نہیں دے پا رہی۔ اس کے مقابلے میں موجودہ دور کی ابھرتی طاقت چین نہ صرف روایتی فوجی طاقت بلکہ معاشی جنگ میں بھی موجودہ واحد عالمی طاقت امریکہ کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ پچھلے 50 سال میں چین کے جی ڈی پی میں تقریباً 200% اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت چین کے زر مبادلہ کے ذخائر $2 ٹریلین سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ایک بڑی فوجی طاقت ہونے کے باوجود چین کی تمام تر توجہ صرف معاشی ترقی پر ہے،
اور امریکہ کو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی فی الحال کچھ دہائیوں تک اس کی طاقت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوستو، پھر دنیا نے دیکھا کہ روس نے ایک دم سے انگڑائی لی اور نیٹو اور امریکہ کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ دوستو، شاید آپ جانتے ہیں یوکرین بھی روس کا ہی حصہ تھا۔ اب امریکہ چاہے روسی صدر کو ہٹلر کہے یا قصائی، مگر بھی دنیا افغانستان اور مسلمان جہادیوں کی طرح یوکرین کو جتنا مرضی بہادر دکھائے، اور روس یوکرین جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے، موجودہ دور کی سب سے بڑی حقیقت صرف یہ ہے کہ روس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا ہے، جس میں دنیا پر حکمرانی اور دنیا کو اپنی پسند کی شکل میں ڈالنے والا نیو ورلڈ آرڈر ایک دفعہ پھر بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے اور امریکہ کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ دنیا میں اب صرف ایک سپر پاور نہیں ہے، روس امریکہ سے پنگا لے کر ایک بار پھر دنیا کی ایسی طاقت بن چکا ہے جس سے امریکہ اور اس کے حواری اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دوستو، اس سے قبل بلا شبہ امریکہ اور چین ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آ رہے تھے۔ چین جیسی مضبوط معیشت کا دیوالیہ نکالنے کے لیے امریکہ نے دنیا میں کرونا وائرس جیسا ڈرامہ رچایا، وہ بھی بری طرح فلاپ ہو گیا ہے۔ چین امریکہ سے جنگ فوجی میدان میں لڑنے کے بجائے معاشی میدان میں لڑا اور جیت رہا تھا، اور اچانک روس کی دبنگ انٹری نے امریکہ اور مغرب کو فوجی میدان میں چیلنج کر ڈالا۔ اب عالمی طاقت ایک یعنی امریکہ تک محدود نہیں، بلکہ روس اور چین امریکہ کے برابر کے حصہ دار بن چکے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔